ایک ایسا معجزاتی صندوق جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش آج یہودی ہزاروں مقامات کو کھود کے کر رہے ہیں۔ آخر اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی؟ اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ یہ تابوت دنیا کی سب سے کرشماتی اور معجزاتی صندوق تابوت سکینہ ہے، جس کو دی آرک آف کووننٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالفت رکھتے ہیں، لیکن تابوت سکینہ کی کرشماتی معجزاتی اہمیت کے متعلق یہ تینوں مذاہب اس کی اہمیت سے متفق ہیں۔ دراصل یہ تابوت بنی اسرائیل کی قوم کے لیے اطمینان، تسلی اور قرار کا ذریعہ تھی۔ جب بھی قوم کے لوگ کسی کفار سے جنگ لڑنے جاتے تھے اور ان کے دل میں کوئی وسوسہ یا جنگ کے بارے میں کوئی خوف اور ڈر ہوتا تھا تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، جس سے ان کے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے اور ان کے دلوں کو اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان ملتا تھا، اور وہ کوئی بھی جنگ دلیری کے ساتھ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا، شمشاد کی لکڑی سے بنا یہ صندوق آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، اور اس دنیا فانی سے رخصت کے وقت آپ نے اپنے جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش کے قوم میں رہا اور آہستہ آہستہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تابوت آیا، اور یوں یہ بنی اسرائیل کی راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت سکینہ کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، جس میں اس تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس معجزاتی صندوق کو سنبھال کے رکھنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کی، جس کو بعد میں ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے ایک بہت بڑا عبادت گاہ تعمیر کیا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس عبادت گاہ میں سونے چاندی کے تخت اور زرمرد کے ہیرے جواہرات سے اس عالی شان عبادت گاہ کی تعمیر کی گئی۔ اس عبادت گاہ میں القدوس نام کا ایک کمرہ تھا۔ تابوت سکینہ کو القدوس نام کے ایک کمرے میں رکھا گیا۔ یہ ایک معجزاتی اور کرشماتی صندوق ہے۔ اس میں مختلف انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختی کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، من و سلوہ، اور مختلف نبیوں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ کی موجودگی اللہ کی طرف سے راحت، قرار اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم اس تبرکاتی اور کرشماتی صندوق کی وجہ سے بہت مضبوط اور تسلی محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قرار تھا، لیکن انہوں نے اپنی نااہلی اور سرکشی نافرمانی کی وجہ سے اس کی حفاظت نہیں کی، جس کے نتیجے میں عمالقہ نامی کفار قوم نے بنی اسرائیل کی قوم پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے یہاں پہ خوب تباہی کی، اور یہاں سے وہ تابوت سکینہ کو ان سے چھین کر لے گئے۔ لیکن اس کفار قوم نے اس تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اسے نحوست کی جگہ پہ رکھ دیا، جس وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب بھیج دیا گیا اور ان کو طرح طرح کی موذی امراض میں ملوث کر دیا۔ جلد ہی یہ کفار قوم سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے لیے روانہ کر دیا۔ راستے میں 4 فرشتوں نے تابوت سکینہ کی حفاظت کی اور بحفاظت بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس اس کرشماتی صندوق کو بھیج دیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کا یوں ذکر ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور ہارون کی، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
لیکن بنی اسرائیل کی قوم ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ وہ سرکشی اور نافرمانی میں پڑ گئی، جس وجہ سے بخت نصر کے دور میں ان پر دوبارہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 سے 6 لاکھ بنی اسرائیلی مار دیے گئے اور ہیکل عثمانی بھی تباہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی دور میں کہیں غائب ہو گیا۔ مختلف محققین اور ماہرین اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ فلسطین کے زیر زمین ہیکل عثمانی میں ہی اس کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کی کھوج آج بھی کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ ہی یہ بہتر جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔